الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ جز 9 ہے، یہ اسی کا کنٹینیوشن آئے گا جو ہم نے 8 جز میں 11 نمبر جو رکوع شروع کیے تھے، اسی کا کنٹینیوشن اب جز 9 میں آئے گا، جو شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، وہی چیز ہے۔ قوم کے سردار اور بڑے آدمی کہنے لگے، شعیب ہمارے مذہب میں تم آ جاؤ، ورنہ تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو شہر سے ہم نکال دیں گے۔ اگر تم نہیں آنا چاہتے ہمارے مذہب پر تو ایک کام کرو، ہم تم کو یہاں سے نکال ہی دیتے ہیں، تم بہت بڑے پاک باز نظر آتے ہو۔ انہوں نے فرمایا ہمارا بھروسہ، یعنی شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہو گیا؟ پھر اچانک زلزلے کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا ان پر، اور منکرین حق اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے، ان پہ سخت عذاب آ گیا۔ اب دیکھیں، ہر قوم نے کوئی نہ کوئی بہت بڑی غلطی کی ہوئی تھی، یعنی بہت ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی خرابیاں تھیں۔ کچھ نے کیا کیا، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے ہومو سیکشولیٹی شروع کیا، اور الگ الگ چیزیں الگ الگ قوم کے لوگوں نے جو برائی تھی ان میں تھیں، کامن برائیاں تھیں۔ آج کی امت میں دیکھیں ساری برائیاں ایک ساتھ ہیں، سارے کے ساری برائیاں، زنا، یہ وہ ساری چیزیں، حالانکہ ان قوموں میں کامن یعنی زیادہ جو تھی وہ ایک چیز زیادہ پرومیننٹ تھی، لیکن آج ہماری قوم میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال رکوع نمبر 12 ہے، آیت نمبر 93 سے لے کے 99 تک، جس میں منکر بستیوں کا انجام، جو اللہ کا انکار کرنے والے، رسولوں کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، ان کا انجام۔ ہم نے جب کبھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا اور اس بستی کے منکروں کو سختیوں اور نقصان میں مبتلا کیا، ان پہ سختیاں آئیں، ان پہ آزمائشیں آئیں تاکہ سرکشی سے باز آئیں اور عاجزی اختیار کریں، پھر ہم نے مصیبت راحت میں بدل دی، یعنی مصیبت تھی اس کو چینج کر دیا راحت میں، سکون وغیرہ کی چیزوں میں، ان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی۔ جب وہ خوشحالیوں میں خوب بڑھ گئے تو اچانک اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ تو نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں، جس طرح مصیبتیں آزمائش ہیں اسی طرح نعمتیں بھی آزمائش ہیں۔ کبھی اللہ ان مصیبتوں کے بعد بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے تاکہ تم کو آزمائے۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور برائیوں سے بچتے تو ان پر آسمان و زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے۔ کیا شہر کے بسنے والوں کو اس بات سے امان مل گئی ہے کہ ہمارا عذاب راتوں رات یا دن دہاڑے آ جائے؟ کیا اس سے وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہے؟ یاد رکھو، اللہ کی تدبیروں سے خسارہ پانے والے، تباہ ہونے والے ہی بے خوف ہو سکتے ہیں۔ جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے وہی بے خوف ہو سکتا ہے، وہی تباہ ہو سکتا ہے، وہی خسارے میں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے، آیت نمبر 100 سے لے کے 108 تک، جس میں بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہوئی تھی اس کے بارے میں۔ پہلی قوموں کے پاس رسول آئے مگر انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور اپنے عہد پر قائم نہ رہے، ان پہ اکثر بد کردار اور نافرمان تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، رسولوں کو جھٹلانے والے تھے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، انہوں نے ہمارے نبی کو جھٹلایا، ان کا عبرتناک انجام بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ کس طرح ان کا انجام ہو گیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ہمت کے ساتھ صاف صاف بات کہنا شروع کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مان لے اور میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ اس نے نبوت کی کوئی نشانی مانگی۔ فرعون کہنے لگا اگر سچ میں تو رسول ہے تو ایک کام کر، کوئی تو نشانی دے تاکہ ہم سمجھے کہ تو سچ میں نبی ہے۔ آپ نے لاٹھی پھینکی، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ اژدھا بن گئی، اور ہاتھ باہر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ تو یہ اللہ نے ان کو نشانی دی تھی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ نشانی دی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ دی، اور کچھ اور رسولوں کو کچھ اور نشانیاں دی ہوئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نشانیاں دکھائی اس کو کہ دیکھیں یہ میرے پاس نشانی ہے کہ میں رسول ہوں۔ رکو نمبر 14 ہے 109 سے لے کے 126 تک، جس میں فرعون کے دربار میں جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فتح ہوئی، کامیابی ہوئی، اس کے بارے میں ہے۔ فرعون سے سرداروں یعنی امیروں اور وزیروں نے کہنا شروع کیا کہ موسیٰ تو بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے، یہ تو جادوگری دکھتی ہے کہ اس نے اس طرح لاٹھی پھینکی اور اژدھا بن گیا، اور جب ہاتھ نکالا تو چمکنے لگا، یہ تو جادوگر ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ تمہیں جادو کے زور سے تمہارے ملک سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ اس کے مقابلے میں جادوگروں کو بلایا جائے، دوسرے جادوگروں کو بلایا جائے تاکہ اس سے مقابلہ کیا جائے موسیٰ علیہ السلام سے۔ جادوگر آئے تو وہ کہنے لگے اگر ہم کامیاب ہوئے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا۔ اب جو جادوگر ہوتے ہیں وہ کس کے لیے آتے ہیں؟ کچھ انعام پانے کے لیے، کچھ بخشش پانے کے لیے، لیکن جو رسول ہوتے ہیں وہ کسی سے کوئی اجر نہیں چاہتے سوائے اللہ کے۔ تو کہنے لگے کہ ہمیں کچھ گفٹ ملے گا، انعام دیں گے کیا؟ ہم اوکے آ رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے اس کے بدلے اگر ہم کامیاب ہو گئے۔ تو فرعون کہنے لگا میں تمہیں اپنا خاص مقرب بناؤں گا، میرے قریب کے رہیں گے تم، مقرب، تقرب تمہیں حاصل ہوگا۔ مقابلہ اس کے بعد ہو گیا۔ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ جادوگر ہوتے ہو کیا ہوتے ہیں؟ کوئی جادو دیکھنے جاتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی دکھائی جاتی ہے، وہ ایکچولی کیا ہوتی ہے؟ ہوتی وہ نہیں ہے جو دکھا رہے ہیں، کچھ اور چیز ہوتی ہے، لیکن جتنے لوگ جادو دیکھنے آتے ہیں ان کے آنکھوں پر جادو کر دیا جاتا ہے شیطان کی مدد سے، اس لیے وہ چیز ان کو اس طرح نظر آتی ہے جیسے کسی کے باڈی کو 2 حصے میں کٹ کر دیتے، حالانکہ وہ سچ میں کٹ نہیں کر رہے ہوتے، سب کے آنکھوں پہ جادو ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جادوگروں نے سب کے آنکھوں پر جادو کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ لوگوں کو رسیاں اور لاٹیاں صاف دکھائی دینے لگی، حالانکہ تھی رسیاں اور لاٹیاں جو لکڑیاں تھی، موٹا لکڑا رہتا ہے وہ، لیکن وہ ان کو صاف نظر آنے لگا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو، تمہیں جو لاٹھی دی گئی ہے وہ زمین پر پھینک دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لاٹھی بہت بڑا اژدھا بن کر تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو کھا گئی۔ جو جادوگروں کی رسیاں اور لاٹیاں تھیں ان کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے، جو لاٹھی جو صاف بنی تھی، اژدھا بنی تھی، اس نے سب کو کھا دیا۔ اب جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کوئی تو معجزہ ہے، اس لیے جادوگر مغلوب ہو گئے، ہار گئے وہ، اور وہ بے ساختہ ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ ایکچولی آتا ہے کہ سجدے میں گرائے گئے، اوکے، تو سجدے میں گر گئے۔ وہ سب کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ انہوں نے اس طرح کیوں کہا کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے؟ کیونکہ فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی رب کہتا تھا، تو کبھی کہیں غلط فہمی نہ ہو فرعون کو کہ وہ اسے ہی سجدہ کرے اور اس کی عبادت کرے۔ اس لیے جیسے کہ فرعون کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اس لیے یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے سارے جادوگروں نے کہا اس رب پہ ہم ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی۔
پھر فرعون نے جادوگروں کو سولی پر چڑھانے اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکیاں دی کہ اب تم میری بات نہیں مانتے ہو، میری اجازت کے بغیر یہ کام کیا، اب تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا اور ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے تمہارے۔ مگر سچا ایمان ایسی روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ہرگز ڈرا نہیں سکتی۔ وہی بات ان جادوگروں کے ساتھ ہو، ان جادوگروں کے ساتھ وہی بات ہوئی۔ ایمان لانے کے بعد جادوگر ایسے بے پرواہ ہو گئے کہ سخت سے سخت جسمانی عذاب کی دھمکیاں بھی انہیں ہلا نہیں سکیں۔ انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ افرغ یعنی انڈھیل دے، صبر دے نہیں کہا، کیونکہ یہاں پر اتنی سخت تکلیف، ہاتھ پاؤں کاٹے جانا بہت زیادہ صبر مانگتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کہا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، پور کر دے ہم پہ، اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ تو اس لیے اتنی بڑی صبر کی ضرورت تھی انہیں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ جسٹ کسی چیز نے کاٹ لیا اور اس کے لیے صبر مانگ رہے، یا کوئی چھوٹی موٹی تکلیفیں ہو رہی ہے اس کے لیے صبر نہیں، بلکہ ہاتھ پاؤں کاٹا جانا، سولی پہ چڑھایا جانا بہت زیادہ تکلیف کی چیز تھی۔ اس لیے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے ہم پر۔ پھر رکوع نمبر 15 ہے، آیا نمبر 127 سے لے کے 129 تک، جس میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا فرعونی منصوبہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے، وہ بنی اسرائیل کے جو بچے تھے ان کو فرعون نے پلاننگ سے ان کے بچوں کو، یعنی بیٹوں کو قتل کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس کے بارے میں۔ فرعون کے قوم کے سرداروں نے فرعون کو بھڑکانا شروع کیا کہ کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے؟ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں۔ یعنی فرعون کا بھی کچھ معبود تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ کسی اور کی بھی عبادت کر رہا تھا، تو وہ تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں، تو تم اس طرح کرنے دو گے وہ لوگ کو؟ تو اب کیا ہوا، فرعون نے بنی اسرائیل کے جو نومولود بچے تھے، نیو بورن بیبیز تھے، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، پلاننگ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، صبر کرو اور اللہ کی مدد چاہو۔ زمین اللہ کی ہے اور اس کے وارث اس کے پرہیزگار بندے ہوں گے، جو متقی بندے ہیں وہ اس کے وارث ہوں گے۔ اسرائیلی کہنے لگے، موسیٰ آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے تھے، تم ہماری قوم میں آنے سے پہلے، تم ہمارے ساتھ آنے سے پہلے ہم پہلے بھی تو ستائے گئے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے، یعنی رسول ہونے کے باوجود بھی ہمارا یہی حال ہوگا، تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ جلد ہی اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں اس کا جانشین بنائے گا۔ انسان جلدائی میں بہت رہتا ہے نا کہ ابھی کے ابھی میری تکلیفیں دور ہو جائے، ابھی کے ابھی جو بھی پرابلمس ہے وہ سالو ہو جائے، تو یہی حال ان لوگوں کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دلاسا دیا کہ تم ہی جانشین بننے والے ہو اور دشمن ہلاک ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہے، آیت نمبر 130 سے لے کے 141 تک، جس میں آل فرعون پر اللہ کا عذاب اور بنی اسرائیل پر جو انعامات ہوئے ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے۔ فرمایا، ہم نے آل فرعون کو طرح طرح کی مصیبتوں، مثلاً طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک اور خون وغیرہ کی مصیبتوں میں گرفتار کیا۔ الگ الگ ان کو مصیبتیں آتی رہی، ایک مصیبت ٹلتی تھی دوسری آ جاتی تھی۔ جب کوئی نئی مصیبت آتی تو یہ لوگ کیا کرتے، فرعونی موسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کرواتے کہ تمہارے رب سے دعا مانگو کہ یہ ہماری جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے اور بنی اسرائیل کو ہم پھر آزاد کر دیں گے، یہ بھی وعدہ کرتے تھے وہ لوگ۔
کہ اگر ہماری مصیبت ٹل گئی تو پھر ہم ایک کام کریں گے، تمہارے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر تکلیف دور ہونے کے بعد پھر غداری کرتے، اپنے وعدے خلافی کرنا شروع کرتے، وعدہ پورا نہیں کرتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، ڈوب گئے سارے کے سارے آل فرعون، اور بے بس کمزور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل پر اللہ کی بہترین بات پوری ہو گئی۔ کون سی بات؟ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اس زمین کے وارث تم ہوں گے، وہ بات پوری ہو گئی، اور یہ دشمن تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آگے فرمایا کہ بنی اسرائیل سمندر سے پار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بتوں پر مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ سمندر جب پار کر رہے تھے، جب یہ غرق ہو گئے آل فرعون، تو یہ سمندر پار کر کے اس طرف دوسری طرف جا رہے تھے، تو دیکھیں کہ راستے میں کچھ لوگ بت کے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دے جو یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، ایسا ہی کچھ تو اسٹیچو وغیرہ بنا کے دے دیں جیسا ان کے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ یعنی بچوں جیسی حرکتیں، جو دیکھے مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، جیسے بچے ہوتے نا، کبھی آپ بازار میں کبھی لے جائیں بچوں کو، تو جو چیز خوبصورت نظر آتی یا کوئی چیز ایسی ان کو لگتا ہے، دل لگ جاتا ہے اس چیز سے، تو بولتے ہیں ہمیں یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو۔ تو اس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں، بچوں جیسی حرکتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، افسوس تم پر، تم سب جاہل قوم ہو۔ یہ لوگ جس طریقے پہ چل رہے ہیں، یہ جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں بتوں کے، یہ جس طریقے پہ چل رہے ہیں وہ تو تباہ ہونے والے، برباد ہونے والے ہیں۔ تم اللہ کی نعمتوں کو کیوں بھول گئے ہو؟ تم نے اتنی جلدی فرعون کی غلامی کے دن کو بھی بھلا دیا۔ تمہیں یاد نہیں کہ تم فرعون کے غلام بن کے بیٹھے ہوئے تھے، کتنی تکلیفیں تم کو دیتے تھے، تو اب ایسی باتیں کرنے لگے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، یہ بڑا امتحان تھا، اور یہ کیا جاہلوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر رکو نمبر 17 ہے، آیت نمبر 142 سے لے کے 147 تک، جس میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 راتیں گزارنے کا حکم ہوا۔ وہ اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر آ گئے تھے۔ ان کو نائب مقرر کیا کہ میرے پیچھے تم ان کی قوم کی جانشینی کرنا، کیونکہ کوئی تو لیڈر ہونا چاہیے نا، نہیں تو بھٹک جائیں گے سب۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے بات کی موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کے، تو انہوں نے اللہ کی جھلک دیکھنے کی درخواست کی، کہا کہ اللہ میں تمہیں تیری ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر جب تجلی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، کیونکہ اس دنیا میں انسان سے پاسبل ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ کسی نے اللہ کو دیکھا، وہ بڑا جھوٹا ہے۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، جیسے آج کل لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، وہ سب جھوٹے ہیں۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے اس دنیا میں دیکھنا۔ صرف ایک تجلی پڑی اللہ کی کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش گرے پڑے تھے، اور پہاڑ اللہ کی تجلی سے کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پہاڑ کے کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے پہاڑ، وہ بھی ٹکڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے چنا اور فرمایا تورات میں ہر قسم کی ہدایت لکھ دی گئی ہے، جو بھی ہدایت کی چیزیں ہیں اس تورات میں لکھ دی گئی ہے، اور تختیوں پہ دی گئی تھی لکھی ہوئی۔ جیسے اللہ نے قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کیا تھا نا، دل پہ نازل ہوئی، لیکن جو تورات تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں، تختیوں کی شکل میں ملی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ اس میں ساری ہدایت کی جو چیزیں ہیں وہ لکھ دی گئی، اسے مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے اچھے اچھے حکموں پر عمل کرے، اور سارے حکم اچھے ہی ہوتے ہیں اللہ کے۔
اللہ نے سارے حکم اچھے ہی دیے ہوئے، بہترین حکم دیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر سرکشی کرنے والے دنیا بھر کی نشانیاں دیکھ لے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ کتنی نشانیاں پڑی ہوئی ہے زمین پر، اس کو بھی دیکھ کر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یاد رکھو جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی اور آخرت کا انکار کیا ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کتنے بھی اچھے کام کیے ہو لیکن ایمان نہیں ہے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے، آیاتوں کو جھٹلا رہے، تو سارے ملٹی پلائی بائی زیرو ہونے والے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اپنی کرتوتوں کا بدلہ پائیں گے جو بھی کر رہے ہیں۔ رکو نمبر 18 ہے، آیا نمبر 148 سے لے کے 151 تک، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچڑے کی جو پوجا ہوئی تھی اس کے بارے میں۔ بنی اسرائیل مصر کے بت پرستوں اور مشرکوں کے ساتھ رہ کر بت پرستی سے اس درجے مانوس ہو گئے تھے کہ ان کے ساتھ رہ کر ان کو بھی اس کا شوق ہو گیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک کوئی بت ہو جائے، ہم اس کی پوجا کریں، کیونکہ جس کے ساتھ ہوتا ہے نا انسان ویسے بننے لگتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے گائے کے بچڑے کی طرح کوئی مورتی بنائی، اپنے سب زیور لے کے اس کو پگھلا دیا اور اس سے گائے کے بچڑے کی کاف کی ایک مورتی بنا دی اور اس کی پوجا بھی انہوں نے شروع کر دی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان پر سخت غضبناک ہو گئے، بہت غصہ کیا ان کے اوپر اور کہنے لگے افسوس تم پر۔ ہارون علیہ السلام سے کہنے لگے میرے بعد تم نے کس برے طریقے پر میری جانشینی کی، میں نے تمہارے اوپر سب سونپ کے گیا تھا کام، تم نے یہ کیا کیا، کس طرح میری جانشینی کی۔ تو ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، میں کیا کرتا، لوگوں نے مجھے کمزور جانا، بے حقیقت جانا، کمزور جانا، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے۔ اب آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ لوگ مجھ پر ہنسنا شروع کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میرا قصور بخش دے اور میرے بھائی کا بھی، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ارحم الراحمین ہے، ان جاہلوں سے تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو ہم پہ رحم کر اور ہمارا قصور معاف کر دے، کیونکہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی ایسی حرکتیں کر رہے تھے یہ لوگ۔ پھر رکو نمبر 19 ہے، آیا نمبر 152 سے لے کے 157 تک، جس میں بنی اسرائیل کی گستاخی اور نبی امی کی بشارت۔ امی یعنی ان لیٹر، جو لکھا پڑھا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، لکھے پڑھے نہیں تھے نا، تو اس لیے انہیں نبی امی کہا جاتا ہے، تو ان کی بشارت، ان کی خوشخبری اس کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ غصہ ہوگا وہ لوگ کے اوپر جو بچڑے کی پوجا کی ہے۔ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی پائیں گے، لیکن جو لوگ غلطی کرنے کے بعد جلد توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو اللہ رحم فرماتا ہے، تو جب بھی غلطی کوئی ہو جائے فوراً توبہ کر کے رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے رحمت کی امید بھی رکھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اترا تو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں اٹھا لی، کیونکہ ان کے ہاتھ سے تختیاں، اتنے غصے میں تھے کہ ان کے ہاتھ سے تختیاں تک گر گئیں۔ تو پھر بعد میں کیا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد انہوں نے وہ تختیاں، تورات کی تختیاں اٹھا لی اپنے ہاتھ میں۔ تورات میں لوگوں کے لیے ہدایت تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر بلایا۔ کیوں بلایا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب سے ہم کلام ہوتے ہوئے وہ خود سن لے، اور ویسے بھی ان کے بہت سارے ڈیمانڈ تھے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح کلام کرتے ہیں، بہت ان میں کڈش ٹائپ بچوں والی باتیں تھیں۔ تو ان کو لے کے گئے 70 آدمیوں کو، اب لے کے گئے تو صرف کام یہ ہونا چاہتے کہ وہ دیکھ لیتے کہ رب بات کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب اور ڈیمانڈنگ شروع ہو گئی ان کی۔ ان لوگوں نے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا،
उस पे नहीं वो सेटिस्फाई हुए, वो कहने लगे कि हमें अल्लाह को भी देखना है। नाउज़ुबिल्लाह, कितने बड़े बड़े मुतालबे करने लगे कि हम अल्लाह का दीदार चाहते। तो अल्लाह ताला ने उन सब को हलाक कर दिया। वो 70 के 70 आदमी हलाक हो गए, ख़त्म हो गए, मर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, ऐसी बात के लिए जिसे हम में से चंद बेवकूफ़ कर बैठे तो हम सबको हलाक कर देगा। ये तेरी तरफ से एक आजमाइश है, हम तौबा करते हैं, हमारे लिए दुनिया व आखिरत में भलाई अता कर। अल्लाह ने फरमाया, मेरा अजाब जिसे मैं चाहूँ उसे मैं पहुँचाता हूँ, रही मेरी रहमत तो वो हर चीज़ पर छाई हुई है। मैं अपनी रहमत उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो बुराइयों से बचने वाले और अल्लाह की आयत पर ईमान रखने वाले हैं, ज़कात अदा करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दे दी। तो ये भी एक बड़ा मौजज़ा था। फिर भी क्या हुआ, फिर भी वो हठधर्म थे, मानने वाले नहीं थे, बहुत ज़्यादा डिमांड पे डिमांड करने वाले लोग। आगे अल्लाह ने फरमाया, जो लोग मेरे रसूल नबी उम्मी उसकी पैरवी करेंगे जिनका ज़िक्र तौरात और इंजील में है, क्योंकि उनके तौरात और इंजील में लिख दिया गया था कि एक नबी, लास्ट नबी आएगा, आखिरी नबी जो उम्मी होगा, तुम्हारे तौरात में और इंजील में लिख दिया गया था। ये रसूल नेकी का हुक्म करेगा और बुराई से रोकेगा, पाकीज़ा चीज़ों को हलाल और नापाक चीज़ों को हराम करेगा, लोगों के बोझ उतारेगा और उनके तौक निकाल देगा, क्योंकि इनके ऊपर कितनी सारे रेस्ट्रिक्शन थे, जैसे चर्बी वगैरह हराम थी। फिर अगर कोई चीज़ गंदगी लगती थी उनके कपड़े को तो कपड़ा फाड़ के निकालना पड़ता था, सिर्फ साफ़ करके पाक नहीं होता था, और कई रेस्ट्रिक्शन थे। तो तुम्हारे जो तौक है उसको भी निकाल देगा, बोझ उतार देगा। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे, आपकी मदद करेंगे और कुरान मजीद पर ईमान लाएंगे, वही कामयाब होंगे, वही लोग हैं कामयाब। तो कामयाबी चाहते हैं तो फिर ये काम करना होगा कि तुमने नबी उम्मी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको मानना होगा, उनकी बातें माननी होगी। फिर रुकू नंबर 20 है, आया नंबर 158 से लेके 162 तक, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक़ के बारे में है और बनी इसराइल की जो सरकशी है उसके भी बारे में बताया गया है। कहा, ऐ पैगंबर, आप लोगों में ऐलान फरमा दें कि मैं तमाम लोगों की तरफ रसूल बनकर आया हूँ, यानी क़यामत तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी के लिए रसूल हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल नहीं आएगा। उस अल्लाह की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का बादशाह है। ऐ लोगों, अब मुझ पर ईमान लाओ और मेरी लाई हुई किताब पर, ताकि तुम हिदायत पाओ। अगर तुम हिदायत पाना चाहते हो तो मुझ पर भी ईमान लाना होगा और किताब पर भी, यानी कुरान पर भी ईमान तुमको लाना होगा, तब जाके तुम हिदायत पाओगे। फिर आगे, बनी इसराइल 12 ग्रोह में बढ़ गए तो हमने उनके लिए 12 चश्मे जारी कर दिए, उनमें बादलों का साया कर दिया, खाने के लिए मन और सलवा भी मुहैया किया, इन्हें खाने पीने की चीज़ें भी अता की। मगर बनी इसराइल दीन के अहकाम पर इखलास के साथ अमल करने के बजाय हीले बहाने तराशने लगे, तो हमने जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया। रिवायत में आता है कि जैसे कुछ आसमान से उनके ऊपर अजाब था, बीमारी, ताउन वगैरह की बीमारी डाल दी गई थी और कई लोगों को ख़त्म किया गया था। बहरहाल रुकू नंबर 21 है, आया नंबर 163 से लेके 171 तक, जिसमें बनी इसराइल के हीले के बारे में है। बनी इसराइल को हुक्म मिला कि हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार न करो। उन्होंने हीला तराशना शुरू किया और दरिया के किनारे गड्ढा खोद लिया, गड्ढा खोदा या फिर जाल डाल दिया था। वो हफ्ते के दिन ही मछली नज़र आती थी
اور دوسرے دن اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی، تو کیا کرتے تھے، وہاں پر جال بچھاتے تھے، گڑھا کر کے رکھا ہوا تھا، اور اس کے ذریعے وہ ہیلے بہانے سے مچھلیوں کو پکڑتے تھے۔ ان میں مچھلیاں آ جاتی تو انہیں پکڑ لیتے اور کہتے کہ یہ خود آ گئی، ہم نے تھوڑی ان کا شکار کیا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ ایک دن پہلے اس طرح سی حرکتیں کر لیتے تھے تاکہ ہیلا بہانہ ہو جائے کہ ہم تو گئے ہی نہیں تھے، تو پھر ہمارے اوپر کیوں آ رہا ہے، ہم نے تھوڑی وہ نافرمانی کی، ہم نے شکار ہی نہیں کیا۔ حق پرستوں نے انہیں بہت سمجھایا کہ اس طرح نہیں کرو، یہ تو ہیلے بہانے ہیں، مگر وہ توبہ پر ہرگز تیار نہ ہوئے، وہ مانے نہیں، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا۔ پھر اللہ نے اعلان فرما دیا کہ بنی اسرائیل شرارتوں سے باز نہ آئے تو قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے جو انہیں ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اچھا، اور ایک بات آتی ہے بندر اور خنزیر، تو کئی لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ بندر کی طرح شکلیں نظر آتی ہے کچھ انسانوں کی، تو کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھے، جو بن گئے تھے نا ان کو ختم کیا گیا، ان کی نسلیں نہیں چلیں، ان کی نسلوں سے کوئی اولادیں نہیں ہوئی، ان کو ختم کیا گیا۔ تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی ہے، وہ نکال دیں۔ بہرحال اس کے بعد بنی اسرائیل دو گروہ میں بٹ گئے، نیکوکار اور بد کردار۔ ان کے بعد برے جانشین آ گئے، وہ دنیا کے ادنا سامان کے لیے، حقیر سامان کے لیے دین کو بیچ ڈالتے، جیسے دوسروں سے رشوت وغیرہ لیتے تھے اور کچھ بھی اپنی طرف سے فتویٰ دیتے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے اور ان کے لیے بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے دین کو بیچ ڈالتے اور کہتے کہ ہمیں تو اس کی معافی مل جائے گی کیونکہ ہم تو یہود ہیں نا، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، پیارے ہیں، تو ہماری تو معافی ہو جائے گی۔ فرمایا گیا اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامیں اور نماز قائم کرے تو اللہ ان کے اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو تم کو اجر ملے گا، اگر اس کے خلاف کر رہے ہو، تم اس طرح سے ہیلے بہانے بنا رہے ہو اور اس طرح سے غلط فتوے دے رہے ہو تو تم اس میں شامل نہیں ہو۔ پھر رکو نمبر 22 ہے، آیت نمبر 172 سے لے کے 181 تک، جس میں وعدے الست اور اس کو بھول جانے والے اس کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے، پیٹھ سے نکال کر پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم؟ سبھی نے یہی گواہی دی، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور وعدہ بھی لیا، وعدہ انہوں نے کیا کہ آپ رب ہے تو کیا ہے، ہم تیری عبادت کریں گے اور تو جو کہے گا وہ ہم کریں گے، یہ وعدہ ہے نا۔ رب مان رہے تو رب جس کو مانتے ہیں اس کی ہر بات مانی جائے گی۔ لہٰذا اب کسی مشرک یا بدعمال کے لیے یہ بہانہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو اختیار کیا۔ وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے تو باپ دادا کی پیروی کی، انہوں نے جو کیا وہی ہم کر رہے ہیں اور وہی کر رہے تھے، تو یہ بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ آلریڈی بتا دیا گیا آج تم کو کہ تم نے یہ وعدہ لیا تھا، تاکہ یہ کیوں لیا گیا، حجت تمام کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انہیں پہلی بد کردار قوموں کے انجام بد سے آگاہ کرو، وان کر دو۔ اللہ سے جو ہدایت پائے گا اس کو ہدایت ملے گی، وہی ہدایت پائے گا، مگر جو لوگ خسارے میں ہوں گے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وہ خسارے میں جن کو ہدایت نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے، اور کن کو نہیں ملے گی، جو ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے، ہدایت تو آ گئی ہے لیکن چاہتے ہی نہیں کہ ان کو ہدایت ملے، تو ایسے لوگ خسارے میں ہوں گے۔ ان کے دل ہوں گے مگر شعور سے خالی، وہ سمجھتے نہیں ہوں گے، دل رہ کے بھی۔ آنکھیں ہوگی مگر حقیقت سے بے نور، حقیقتیں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکیں گے، اور ان کے کان ہوں گے مگر حق نہیں سن سکتے۔ گویا یہ چوپائے جانور ہے، چار پائے، ان کی طرح ہے یہ لوگ، کیٹلز ہیں، بلکہ ان سے بدتر، کیونکہ یہ غافل ہیں۔
پھر رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 182 سے لے کے 188 تک، جس میں اللہ کی نشانیاں اور قیامت کی آمد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ فرمایا جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے ہم ضرور انہیں بتدریج یعنی آہستہ آہستہ پکڑیں گے، یعنی جھٹ سے نہیں پکڑیں گے، مہلت دے دے کے پکڑیں گے، جہاں سے انہیں کوئی علم بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح اللہ نے پکڑا ہے۔ انہیں مہلت ملے گی، لیکن اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور اس کی پکڑ جو ہے بہت ہی سخت ہے، شدید ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے غور و فکر سے کیوں کام نہیں لیا؟ کیا زمین اور آسمان کی اور جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی تھی ان میں نشانیاں موجود نہیں پائی تم نے؟ وہ موجود نہیں تھی اللہ کی نشانیاں، تمہیں نظر نہیں آئی کیا؟ حق تو یہ ہے کہ اللہ جس پر گمراہی کا حکم لگا دے اس کا کوئی ہادی نہیں، کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اللہ کس پہ گمراہی کا حکم لگاتا ہے؟ جو گمراہ رہنا چاہتا ہے، جو ہدایت پانا چاہتا ہے، اسے اس پہ گمراہی کا حکم نہیں لگتا، اور اللہ اسے سرکشی میں بھٹکنے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ مہلت دی ہوئی ہے نا، وہ تو بلیسنگ ہے، اللہ کی نعمت ہے، ہم کو تو اللہ پکڑ ہی نہیں رہا اتنے گناہ کرنے کے باوجود۔ حالانکہ اللہ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد اگر پکڑ نہیں ہوتی، اس سے کہ خوش ہونے کے بجائے کچھ سوچنا چاہیے کہ کوئی تو ایسی بات ہے، شاید مجھے اللہ مہلت تو نہیں دے رہا ہے، اللہ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، اتنی ساری میں نے گناہیں کی ہوئی ہیں۔ تو الٹا ڈرنا چاہیے جب مہلت ملتی ہے۔ تو یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ایسے سوال کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دیں اس کا علم صرف اللہ کو ہے، نہ فرشتوں کو ہے نہ رسولوں کو ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ وہ اپنے وقت پر اچانک آئے گی، اچانک سے ہونے والا ہے سب کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا نفع اور نقصان دینے کا اختیار تو میں تو صرف بھلا ہی چاہتا، میرے لیے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نقصانات پہنچے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے نفع و نقصان، ایون رسولوں کے بھی ہاتھ میں نہیں، کتنا بھی پیارا رسول ہو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے اس سے نہیں مانگو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے نقصان اور نفع، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں، اس سے مانگو۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو پہلی بات مجھے نقصان نہ ہو اس کی میں کوشش کرتا۔ خوب سن لو، میں اہل ایمان کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر آیا ہوں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ میں اللہ نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد کروں، کچھ نفع یا نقصان دوں تمہیں۔ پھر رکوع نمبر 21 ہے جو اس سورہ الاعراف کا لاسٹ رکوع آئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسری سورہ پہ آئیں گے۔ تو یہ لاسٹ رکوع ہے، اور اس میں آیت نمبر 189 سے لے کے 206 تک، جس میں متقیوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور انقلاب قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کہا کہ تمہارا خالق و مالک وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تمہارے جوڑے بنائے، ہسبینڈ اینڈ وائف بنے تم، کیوں؟ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، سکون کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے نہیں میاں بیوی کو بنایا گیا، بلکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بنایا گیا۔ کیا تم انہیں اللہ کا شریک بناتے ہو جو کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہے؟ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تمہارے لیے یہ ساری چیزیں اللہ نے کی، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اب تم یہ کر رہے ہو، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود تم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو خالق بنائے ہوئے ہو، بتوں کو یا انسانوں کو۔ نہ وہ کسی کی نہ اپنی ہی کچھ مدد کر سکتے ہیں،
اللہ کے علاوہ تم جس کو خالق بنائے ہوئے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہدایت کی پیروی نہیں کرتے ہو؟ اپنی جیسی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ انہیں پکار کر دیکھو، وہ تمہاری کسی پکار کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ جو قبر کے اندر ہے یا جو تم بت بنائے ہوئے ہو، ان کو پکار کر تو دیکھو، کبھی آواز دیے کیا؟ کیا ان کے معبودوں کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے چلتے پھرتے رہیں؟ کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑتے ہو؟ کچھ ہاتھ میں دے دیا جائے، کیا وہ پکڑیں گے؟ جیسے آپ لوگ پکڑتے ہیں زندہ لوگ، تو کیا وہ پکڑ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں تو دیکھیں۔ کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے ہو؟ کیا ان کے ایسے کان ہیں جو تم جو بھی کچھ کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہو؟ ایسے ہیں وہ؟ کیوں ان کی پوجا کرے ہو؟ کیوں ان کے پاس مانگ رہے ہو؟ خوب سن لو، میرا ولی، میرا کارساز اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی۔ وہ نیکوکار کا مددگار ہے، اور جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ کبھی مٹی وغیرہ بھی ان کے پیر پہ آ جائیں تو کیا خود وہ صاف کر سکتے ہیں؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے فلڈ وغیرہ آ جاتے ہیں اور کبھی ان کے پیر کی کچھ انگلیاں کٹ جاتی ہیں، کیا وہ اپنے آپ کے انگلیوں کو کچھ لگا سکتے ہیں یا اپنے آپ سے انگلیاں بنا سکتے ہیں؟ غور تو کرو، کیا کر رہے ہو؟ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن بھی نہ پائیں۔ تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آنکھیں کیا ہوتی ہیں ایسے بتوں وغیرہ کی کھلی ویسی نظر آتی ہے نا، کہ آنکھ کھلی رہتی ہے۔ کچھ کچھ کی تو اتنی بھیانک ہوتی ہے، اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ آنکھیں ایسی بڑی بڑی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھ کے بھی ڈر لگے انسان کو۔ تو آنکھیں تو تم کو دکھ رہی ہیں کہ وہ اتنی بڑی کھلی تم کو دیکھ رہی ہے، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے کیونکہ وہ بے جان ہیں، وہ کیسے دیکھیں گے؟ تو تھوڑی عقل رکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، سمجھ سے کام لو، کس کی پوجا کر رہے ہو، کس کو مان رہے ہو۔ پھر آگے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں آپ درگزر کریں، ان سے درگزر فرمائیں اور جاہلوں سے اعراض برتیں، شیطانی وسوسوں کا اللہ کی یاد سے علاج بھی کریں، کیونکہ شیطانی وسوسے آتے ہیں نا، ایون نمازوں میں بھی شیطانی وسوسے آتے ہیں، تو اللہ کی یاد سے اس کا علاج کریں۔ جو لوگ متقی ہیں ان کا ضمیر ایسا بیدار ہو جاتا ہے کہ جو ہی کوئی وسوسہ دل میں آتا ہے تو فوراً چونک اٹھتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے یہ وسوسہ ہے نا شیطان کی طرف سے، جھٹ سے چونک جاتے ہیں، اس کو آگے آگے سوچتے بیٹھتے نہیں ہیں، اچھا آگے آگے اور کیا اور کیا اور کیا، بلکہ چونک جاتے ہیں اور وہ دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں؟ سیدھے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے طرز عمل کو صحیح کر لیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ کلام الہی، اللہ کا کلام، اس کو جی لگا کر، دل لگا کر سننا شیطانی وسوسوں کے اثرات کو دور کرتا ہے۔ اس لیے قرآن جب لگا ہو تو کان کھول کے دل سے سنیں تاکہ اس کا اثر ہو جائے اور شیطانی وسوسے نہ آئے۔ قرآن بصیرتوں والا روشن دلائل کا مجموعہ ہے، یہ ہدایت اور رحمت ہے، مگر ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہی یہ رحمت ہے۔ اے مومنوں، جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ سنو، چپ رہو۔ ہم کیا کرتے ہیں جب قرآن چل رہا ہوتا ہے، یا تو لیکچرز چل رہے ہوتے ہیں یا تو ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجلسوں میں بھی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ تو کہا گیا ہے پوری توجہ سے سنیں اور چپ رہے، غور سے سنیں، بھلے ہی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ٹیکسٹ تو بھی سنیں غور سے، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے قرآن کا تو بھی غور سے سنیں، اور تفسیر بھی ہو رہی ہے تو بھی غور سے سنیں، چپ رہو تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ تم پہ رحم کریں۔ پھر سورت کے آخر میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سبھی کو ہدایت فرمائی کہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف نماز کے وقت ہم اللہ کو یاد کریں، پھر ہم جب گھر کے کاموں میں لگ جائیں یا باہر کے کاموں میں لگ جائیں تو بھول جائیں۔ نہیں، بلکہ باہر بھی گھر میں بھی اللہ کا زیادہ سے زیادہ یاد کریں، کیونکہ بہت ساری دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی۔ واش روم جانے سے پہلے کی دعا، حتیٰ کہ ہسبینڈ وائف کے جو ریلیشن ہوتے اس سے پہلے کی بھی دعا، ہر دعا ہمیں سکھائی گئی۔ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کہا گیا۔ دل میں عاجزی سے ڈرتے ہوئے بھی اور زبان سے آہستہ بغیر پکار کے بھی اللہ کو یاد کرو۔ دل میں بھی پکارو اور آواز کر کے بھی پکارو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے شاؤٹنگ شروع کریں، وہ بھی الاؤ نہیں ہے۔ خبردار کسی وقت غافل نہ ہونا، کیونکہ جب غفلت ہوتی ہے نا تو شیطان اٹیک کر دیتا ہے، بہت سارے وسوسے آنے لگتے ہیں، لوگوں کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بہت سارے وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ ہسبینڈ وائف کے بارے میں، وائف ہسبینڈ کے بارے میں، سب کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سے غفلت کرتے ہیں، اللہ کا یاد نہیں کرتے۔ اللہ کی یاد کرو دن رات، غافل نہ ہو۔ اللہ والے عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، وہ جھجکتے نہیں عبادت کرنے کے لیے، ہر دم اسی کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے جس کے ابھی یہاں پر لاسٹ میں سجدے تلاوت آیا ہوا ہے۔ یہاں پر سورہ الاعراف کمپلیٹ ہو گئی ہماری۔ سورہ الانفال، اس میں 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں۔ ابھی کم آیات آتے رہے گی، سوائے سورہ شعراء میں 200 سے زائد آیات ہیں، ورنہ اس سے کم آیاتیں اب شروع ہوگی۔ تو سورہ انفال کا کیا مطلب ہے؟ اس کا روٹ ورڈ دیکھا جائے تو نون فا لام نفل۔ نفل کیا ہوتا ہے؟ ہم نفل نماز جو پڑھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا ہوتی ہے نا نمازیں، تو اسی سے انفال، مال غنیمت یا اسپوائلس آف وار، بوٹی جو ہوتی ہے، جنگ کے بعد جو مال ہاتھ آتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا چیز ہوتی ہے نا، تم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کمائی لیکن تمہیں مل گیا۔ چونکہ پہلی ہی آیت میں انفال کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس سورت کی پہچان کے لیے اس سورت کا نام انفال رکھا گیا ہے۔ پہلی صورتوں کو آپ دیکھیں، تبلیغ کا حق ادا ہو چکا ہے، تبلیغ ہو چکی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ یہود، نصارہ، مشرکین مکہ اور دوسری اقوام کو اللہ کا پیغام بتلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو پیغام سنا دیا، وہ یہود ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو، مشرکین مکہ ہو یا دوسری قومیں ہیں، سب کو پیغام پہنچ گیا۔ اب اہل ایمان اور کفار کی 2 واضح جماعتیں ظاہر ہو گئی، 2 ہی جماعتیں اب بنی، ایک تو اہل ایمان ہے اور باقی کے سارے بچے وہ کفار میں آ جائیں گے۔ قریش کے ظالم لوگ انتہا کو پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ کفار مکہ نے یہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا اور مسلسل حملے کرتے رہے، کیونکہ اور ایکسٹریم ہو گئے وہ، کیونکہ پیغام دین کا ساری جگہ پہنچ رہا تھا دنیا میں۔ اس صورت میں جنگ کا قانون، اس کے بارے میں، جنگ کے قانون کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر دشمنوں سے مدافعت، ڈیفنس، ان سے دشمنوں سے حفاظت، اس کے بارے میں ہے۔ پھر خاص طور سے غزوہ بدر اور اس کے کچھ اہم واقعات اس کا خاص موضوع ہے۔ غزوہ بدر جو ہوئی تھی، بدر کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں ہے، اور مال غنیمت سے متعلق کچھ احکام آئیں گے، ساتھ ساتھ جنگ اور صلح کے کچھ اسلامی قانون دیے گئے ہیں۔ رکو نمبر 1 ہے، آیہ نمبر 1 سے 10 تک، جس میں مومنوں کے صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے اور غزوہ بدر کی روانگی، یعنی غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تھے سارے لوگ، تو اس کے بارے میں آئے گا۔ سورہ کے ابتدا اس حکم سے ہو رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مال غنیمت جو ہاتھ آئے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔
یہ لوٹ کا مال نہیں ہے، لوٹ مار کر کے لایا ہوا نہیں ہے کہ جو جس کے ہاتھ آ جائے وہ اس کو لے لے، بلکہ سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور اس کے بعد وہ پھر ڈویژن ہوں گے کس کا کیا حصہ ملتا ہے۔ آگے ایمان والوں کو حکم ہوا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، آپس میں اصلاح کرتے رہو، اللہ اور رسول کا کہا مانو۔ سچے مومن وہ ہیں جو اللہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، اور قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا کیا حال ہے قرآن سننے کے بعد؟ کبھی کانپے ہمارے دل کچھ ایسی آیات سن کے عذاب وغیرہ کی؟ اور یا ہمارے ایمان میں اضافہ بھی ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وہ وقت یاد کرو جب مسلمان کافروں کے مقابلے جہاد کے لیے نکلے۔ مسلمانوں پر یہ بات واضح نہ تھی کہ یہ لڑائی قریش کی باقاعدہ فوج سے ہوگی، ان کو شور نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے، جو تجارتی قافلے کی حفاظت کے بہانے بنا کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ تجارت کے لیے نکلا تھا، لیکن وہ لوگ مدینہ پہ اٹیک بھی کرنے والے تھے، لیکن وہ فوج کے مقابل سے ڈرتے رہے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہمارا مقابلہ، جو دوسرے لوگ تھے صحابہ، تو ان کا یہ تھا کہ ہمارا مقابلہ ابو سفیان کے قافلے سے ہو جائے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حق اور باطل کی جنگ ہو، حق الگ ہو جائے، باطل الگ ظاہر ہو جائے، فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی جنگ ہے یہ، تو وہ ہو جائے جس میں حق کی جیت ہو اور باطل کا زور ٹوٹ جائے۔ آگے فرمایا یاد کرو تم اپنے رب سے غیبی مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے، کیونکہ جو مومن تھے وہ بہت کم تھے، تعداد میں بھی کم تھے، اور ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ سامان وغیرہ نہیں تھا جیسے مشرکوں کے پاس تھا، اور مشرکوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ تم غیبی مدد مانگنے لگے اللہ کے پاس سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دیے اور فرمایا کہ یہ سب تمہارے اطمینان کے لیے ہے، اصل مدد تو اللہ ہی کی ہے۔ اگر اللہ فرشتے نہیں بھیجتا، ڈائریکٹ بھی مدد کرتا تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس لیے بھیجے تاکہ تم کو اطمینان ہو جائے، تم سیٹسفائیڈ ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہے، اوکے، تو تمہارے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے بھیج دیا، ورنہ ان کے بغیر بھی اللہ مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو اصل مدد تو اللہ کی مدد ہے۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک، جس میں غزوہ بدر میں اللہ کی مدد اس کے بارے میں آتا ہے۔ فرمایا یاد تو کرو ہم نے عین میدان جنگ میں تم پر اونگ طاری کی۔ اونگ کیا ہوتی ہے؟ غنودگی، نیند جیسی آ جاتی ہے، وہ حالت کو کہتے ہیں۔ تو وہ آنے لگی کہ تمہیں نیند آ رہی تھی، اونگ طاری کر دی تاکہ تم تازہ دم ہو جاؤ۔ یعنی ایک دیکھیں، آپ کبھی تھوڑی سی شارٹ نیپ لیتے ہیں، تھوڑے ٹائم سوتے ہیں، 5-10 منٹ کی نیپ لے لیتے ہیں بہت ٹائرڈ ہونے کے بعد، پاور نیپ جسے کہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے آپ لوگ انرجیٹک ہو جاتے ہیں۔ خاص طور سے کیلولا وغیرہ کرتے وہ شارٹ نیپ ہوتی ہے نا، وہ سوتے نہیں ہیں اس میں 1-1 گھنٹہ، بلکہ کچھ 15 منٹ یا 20 منٹ یا میکزیمم 30 منٹ کے اندر اٹھ جاتا ہے انسان، تو وہ پاور نیپ ہوتی ہے، تو اس میں انرجیٹک ہو جاتا ہے انسان کیلولا کرنے کے بعد۔ تو اس طرح سے ہی تم کو پاور نیپ دی گئی، اونگ آنا شروع ہو گئی۔ آسمان سے تم پر پانی برسا دیا گیا تاکہ تم نہا دھو لو، پاکیزہ ہو جائے، اور جب ہفتے کے جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو نہا لیتے ہیں تو نیند بھی اٹھ جاتی ہے اور فریش ہوتے ہیں، انرجیٹک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ نے ان کے لیے کر دیا کہ بارش نازل کر دی۔ یہ اور ایک ریزن تھا بارش نازل کرنے کا کہ ریتیلے میدان میں تمہارے قدم جم جائے۔ فرشتوں سے کہا گیا کہ مومنوں کے قدم جمائے رکھو،
میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے دلاسا دے دیا فرشتوں کو بھی۔ یہ ساری کارروائی ان کے خلاف تھی جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ ایسے لوگ یقیناً سخت عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، ایمان والو، کافروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ، گھبراؤ نہیں، ڈٹ کے ہی مقابلہ کرو۔ اور کوئی بھی ہو، جب جنگ میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، امیر کیا بولتا ہے، لیڈر کیا بولتا ہے، ڈٹ جاؤ۔ یہ نہیں کہتا بھاگ جاؤ ایک کونے میں کھڑے رہو، بلکہ کہتا ہے کہ کافروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ، ہمت نہیں ہارو، ہمت دکھاؤ۔ میدان جنگ سے بلا ضرورت پیچھے ہٹنے والے اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ ایک بار جنگ کے میدان میں کوئی آ جائے اور ڈر کے مارے الٹا پھر جائے تو وہ سخت عذاب میں ہوگا، کیونکہ یہ الاؤ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ جنگ کے حالت میں کوئی پلٹ جائے، کیونکہ بہت نقصانات ہیں اس کے۔ ملٹری کے لیے بھی نقصان ہے، افراتفری مچ جاتی ہے، الٹے ہو جاتے ہیں تو، اور دوسرے بھی نقصانات ہیں، دوسرے بھی ہمت ہار جاتے ہیں کئی ریزن سے۔ لیکن ہمیں ریزن معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کا حکم ہے کہ ایک بار جنگ کے میدان میں آئے تو واپس پیچھے نہیں لوٹو۔ لیکن کچھ سچویشن جیسے تم الٹا لوٹنا چاہتے ہیں اٹیک کرنے کے لیے، وہ الگ بات ہے، وہ سچویشن الگ ہے، لیکن بلا ضرورت پیچھے ہٹنے کی منائی ہے۔ اس پر اللہ کا غضب ہوگا جو پیچھے ہٹ جائے گا۔ میدان بدر میں کافروں کو تم نے نہیں قتل کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ یہ ہو رہا تھا کہ بدر کے میدان میں کچھ صحابہ کہتے ہیں ہم نے صرف تلوار اٹھائی اور دیکھ رہے کہ نیچے مردے پڑے ہوئے، کافر مردہ پڑے ہوئے، حالانکہ ہم نے ان کے اوپر مارا بھی نہیں، تو اللہ کی مدد تھی، فرشتے مار رہے تھے ان کو۔ تم نے نہیں قتل کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی پھینکی ہوئی مٹی اللہ نے کافروں کے آنکھوں میں ڈال دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور جو پھینکنا چاہیے وہ انہوں نے نہیں پھینکی، کہا گیا کہ وہ جو انہوں نے پھینکی وہ اللہ نے پھینکی اور وہ ڈائریکٹ کافروں کے آنکھوں میں گئی۔ اے کافروں، تم بدر میں جس حقیقت کو دیکھ چکے ہو اس کو اختتام نہیں سمجھو، اینڈ نہیں سمجھو، یہ اینڈ نہیں ہوا ہے تمہارا بھی کہ یہ سب ختم ہو جائے۔ اگر تم نے آئندہ بھی ایسی حرکت کی تو پھر تمہارا یہی حشر ہوگا جو ابھی تم دیکھ رہے ہو۔ تو نیکسٹ ٹائم بھی اگر ایسا کیے مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف، تو تمہارا یہی حال ہونے والا ہے۔ تمہاری کثرت تعداد تمہیں اللہ کی گرفت سے نہ بچا سکے گی۔ تم اس پہ تکبر نہیں کرو، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، مسلمان تو چند ہیں، ہم تو ان کو دیکھ لیں گے۔ تعداد پہ تکبر نہ کرو، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ رکو نمبر 3، آیت نمبر 20 سے لے کے 28 تک، جس میں اللہ نے تمہاری کمزوری کو قوت میں بدل دیا، اس کے بارے میں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا کہا مانو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے زبان سے تو یہ کہا کہ ہم نے سن لیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سنتے نہ تھے۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین حیوان ہیں۔ یہ لوگ ہر خیر سے محروم ہیں، ورنہ ان کو اللہ ضرور سنواتا۔ تو حیوان کیا ہوتا ہے؟ سنا انسنا کرتا ہے، تو یہ لوگ بھی سن کے بھی نہیں سنتے، ایسے لوگ ہیں یہ۔ آگے فرمایا، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم دے تو اسے قبول کر لو، یعنی اس کو فالو کرنا شروع کر دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمہارے لیے زندگی بخشتی ہے، اسے فوراً قبول کر لو۔ ان فتنوں سے بچو کہ جب ان کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو صرف انہی کو نہیں جلاتی جنہوں نے سلگائی، بلکہ سبھی کو، یعنی اچھے اور برے، نیک اور بد، سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی جب تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صرف برے لوگ ہی نہیں جاتے بلکہ ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آگ لگانے والے کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا، یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے۔ ویسے بھی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے اجر ملیں گے جو بھی انہوں نے کیا تھا، اور جو برے کرتے ہیں
ان کو اپنی جو بھی برائی تھی اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اچھے لوگ بھی روکتے نہیں ہیں کسی برائی سے، تو وہ بھی اسی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یاد کرو کہ تم تعداد میں کم تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائے، کیونکہ شروعات میں جب اسلام پھیل رہا تھا اس وقت بھی شروعات میں بہت کم مسلمس تھے، تو اس کے بعد کیا ہوا، اللہ نے تمہاری کمزوری کو قوت میں بدل دیا، اور زیادہ مسلمان ہونے لگے، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ بھی دیا، اپنی مدد سے قوت بھی بخشی اور پاکیزہ رزق بھی عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آگے فرمایا، اے ایمان والو تم خیانت نہ کرو، اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ امانتوں میں خیانت کرو، ان ساری چیزوں میں خیانت کرنا نہیں ہے، اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں بڑی آزمائش ہیں۔ ہم سمجھتے یہ صرف بلیسنگ ہے، کبھی کبھی یہ آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اگر تم اس آزمائش میں پورے اترے تو بڑے اجر پاؤ گے، تو پھر تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا، کیونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے، اس کی اولادوں کی وجہ سے بھی اور مال کی وجہ سے بھی انسان صحیح اور راستے پہ آ سکتا ہے یا بھٹک بھی سکتا ہے۔ رکو نمبر 4 ہے، آیت نمبر 29 سے لے کے 37 تک، جس میں کفار کے عذاب الہی کو دعوت، وہ خود بولتے تھے کہ اللہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا، تو اس کے بارے میں فرمایا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا دے گا، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، تمہاری برائیاں تم سے دور کرے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ وہ دن نہ بھولو جب کافروں کا منصوبہ تھا، انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا شہید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، وطن سے ہی نکال دیں، مگر ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں۔ آگے فرمایا، جب ان کے سامنے کلام اللہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، تو یہ کافر قرآن کو پہلی قوموں کے افسانے بتاتے، کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں قصے ہیں جو تم سنا رہے ہو، حالانکہ اس سے عبرت لینے کہا گیا تھا، اس لیے بتایا جا رہا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا دے۔ لیکن آپ اور ایمان والے مکہ میں ان کے درمیان موجود تھے، ان پر عذاب کیسے آ جاتا، کیونکہ جہاں پر نبی موجود ہو وہاں پر عذاب نہیں آتا، تو وہ بھی تھے اور صحابہ بھی تھے۔ اب یہ لوگ اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکیں گے؟ اللہ کیوں نہ ان پر عذاب نازل کریں، جبکہ اللہ کے بندوں کو انہوں نے مسجد حرام سے بھی روکا، اور ان کی نماز بیت اللہ کے پاس کیا ہوتی تھی؟ صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، یہی ان کی عبادت ہوتی تھی۔ یہ انہوں نے ایک طریقہ گھڑا ہوا تھا اپنی طرف سے کہ یہی عبادت ہے۔ آج بھی جو جاپنیز لوگ، وہ لوگ بھی عبادت اس طرح کرتے ہیں، ٹالیاں پہلے بجاتے ہیں اور پھر ان کی جو پوجا ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ہمارے گاڈ کو جگا رہے ہو، سویا ہوا رہتا ہے تو اس کو جگاتے ہیں، کوئی الہ سویا ہوا ہو سکتا ہے، تو ان کی کیا ہوتی ہے، یا تو گھنٹیاں بنٹیاں کچھ لوگ بجاتے رہتے ہیں تاکہ جگائے اور سنیں ہمارا جو الہ ہم نے بنایا ہوا ہے، تو یہ سب ان کے اپنے بنائے ہوئے طریقے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو قریش کے جو مشرکین تھے وہ کیا کرتے تھے، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، یہی کہتے تھے کہ یہ ہماری عبادت ہے۔ بے شک کفار و مشرکین اپنے مال و دولت اسلام کے راستے میں روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جیسے مسلمان اپنے جو بھی مال و دولت ہے وہ کس کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ خرچ یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں مسلمان، اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بالآخر مغلوب ہوں گے، ہار جائیں گے یہ لوگ۔ اللہ سبھی کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔
تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں رہیں گے۔ 9th جز کا یہ لاسٹ یہاں پر رکوع آ رہا ہے، 5 نمبر رکوع، اور اس کا پھر ہم جو کنٹینیوشن ہے وہ 10th جز میں دیکھیں گے، جس میں مال غنیمت کے بارے میں اور بدر کا فیصلہ کن معرکہ جو ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، اس کے بارے میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے کہہ دیجئے اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو جو کچھ پہلے کر چکے وہ معاف کر دیا جائے گا، تمہاری معافی ہو جائے گی، اسے بھلا دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، تو اب ٹھکانے پہ آ جاؤ۔ لیکن پھر بھی ایسی حرکت کی تو پہلی قوموں کی طرح تم بھی سزا پاؤ گے۔ آگے فرمایا، مومنو تم ان کے خلاف لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اب جب جنگ کی بات آتی ہے تو کوئی بھی کمانڈر ہو وہ یہی حکم دے گا کہ ان سے لڑو، ان سے بھاگو نہیں، اور اللہ کا دین غالب آ جائے یہاں تک کہ تم لڑتے رہو۔ اگر کوئی راہ حق سے پھرتا ہے تو وہ جان لے کہ تمہارا مولا، تمہارا کارساز اللہ ہے، وہ سب سے اچھا کارساز اور سب سے اچھا مددگار ہے، اور اللہ ہی سب کا مددگار ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 9 کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔